وقال المالک انی اری 7 بقرات، اور کہا مالک بادشاہ نے، مصر کا جو بادشاہ تھا اس نے خواب دیکھا، اس کے بارے میں کہا بادشاہ نے انی ارا، بے شک میں نے خواب دیکھا ہے، 7 بقرات، 7 گائیں ہیں، سمان، پلی ہوئی، فربا، یأکلوہن، کھا رہی ہیں ان کو، یعنی ان 7 گائیوں کو جو پلی ہوئی ہیں ان کو کھا رہی ہیں، 7 عجاف، دبلی گائیں، پتلی کمزور لاغر گائیں یہ موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، و7 سنبلات، اور 7 بالیاں، خضر، ہری بھری، وأخرى یابسات، اور ایسے ہی 7 بالیاں خشک، وأخرى، اور دوسری 7 یابسات خشک۔ یہ خواب دیکھا اس نے۔ یا ایھا الملأ، اے سردارو، افتونی، مجھے بتاؤ یا مجھے فتویٰ دو، فی رؤیا، میری خواب کے بارے میں، ان کنتم، اگر ہو تم، للرؤیا، واسطے خوابوں کے، تعبرون، تعبیر نکالنے والے، اگر تم تعبیر نکال سکتے ہو تو مجھے اس کی خبر دو، مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ تو یوسف علیہ السلام 5 سال آپ رہے جیل میں، تو 5 سال کے بعد پھر وہ 2 شخص جو آپ کے ساتھ جیل میں گئے تھے، ایک ساقی اور ایک باورچی، انہوں نے اپنی اپنی خوابیں بتائیں، جو کہ انہوں نے دیکھی تو نہ تھیں لیکن ویسے بتا دیں۔ لیکن بعد میں یوسف علیہ السلام نے جب تعبیر بتائی تو انہوں نے کہا کہ تو ہم نے تو ایسے ہی خواب بیان کیا ہے، جھوٹی من گھڑت۔ تو تب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جو کہہ دیا ہے میں نے، بس وہ ہو کر رہے گا، وہ ہے نا فقودی الامر، اب وہ ہو کر فیصلہ ہو گیا ہے، جو میں نے کہہ دیا ہے، جو تعبیر بتا دی ہے، اب ہونا ہی ایسے ہے۔ بالآخر وہ یعنی ان کو بتایا، یوسف علیہ السلام نے، جو ساقی تھا اس کے بارے میں بتایا کہ تو رہا کر دیا جائے گا اور اپنے کام پر بادشاہ تجھے دوبارہ مامور کر لے گا۔ دوسرا باورچی جو تھا اس کے بارے میں بتایا کہ جو ہے تم پر الزام ثابت ہو جائے گا اور تمہیں قید میں ڈالا جائے گا، اور نہ فقط قید بلکہ تجھے سزائے موت ہو جائے گی، تجھے سولی دے دی جائے گی۔ اور پھر وہ جس نے رہا ہونا تھا وہ رہا ہو گیا اور دوسرے کو سزائے موت ہو گئی، ایسے ہی ہوا۔ اور 3 دن کی مہلت دی یوسف علیہ السلام نے، اور ٹھیک 3 دن کے بعد ہی ان دونوں کا فیصلہ ہوا۔ جب وہ رہا ہونے والا ساقی جو تھا وہ رہا ہونے لگا تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا کہ بادشاہ کو جا کے بتانا کہ ایک مطلب نا جو ہے نا یعنی ایک ناقصوروار بندہ وہ جیل کے اندر ہے، کوئی جرم نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، 5 سال ہو گئے وہاں پہ، جو نہ اس کا کوئی قصور ثابت ہوا ہے نہ کچھ،
تو جا کے سفارش کرنا، تم رہتے ہو محل کے اندر جی بادشاہ کے پاس، اور بادشاہ کے قرب و جوار میں تم رہتے ہو۔ وہ ساقی تھا تو وہ ظاہری بات ہے کہ بار بار اس کا کام یہی تھا، آنا جانا پلانا۔ تو جو قریب ہوتا ہے وہ پھر بندہ اس کو بعض اوقات کہہ دیتا ہے سفارش کے لیے کہ تم یار ادھر قریب رہتے ہو۔ کوئی ڈرائیور ہے تو وہ قریب ہوتا ہے، باورچی ہے وہ قریب ہوتا ہے، یہ اس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ قریب ہوتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے سفارش کروا دی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی اس ادا کو پسند نہ کیا، بالآخر مزید 7 سال یوسف علیہ السلام کو جیل کے اندر رہنا پڑا، اور وہ جو ساقی تھا اللہ رب العزت نے اس کے دماغ سے وہ بات ہی بلا دی کہ کسی نے جیل کے اندر خواب کی تعبیر بتائی تھی، اور اس کے بتانے پر جو ہے نا وہ بعینی ہی سچ ثابت ہوا، اور 3 دن کے بعد یہ رہا ہو گیا جی۔ تو حالانکہ یہ بات بھولنے والی نہیں تھی، لیکن رب تعالیٰ نے کچھ رب تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہی کچھ ایسے تھا، اور اس کو بلا دیا گیا۔ پھر وہ سبب بنا اس کو یاد دلانے کا۔ تو یوسف علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر رات کو دعا کی باری تعالیٰ کے حضور کہ باری تعالیٰ میں نے تو قید اس وجہ سے پسند کی تھی کہ میں اس فتنہ سے بچنا چاہتا تھا، عورتوں کے مکر سے بچنا چاہتا تھا، اس وجہ سے میں نے اس کی بنسبت جیل کو میں نے پسند کیا اور میں جیل میں آ گیا۔ لیکن اب یہ بقیہ کی زندگی کیا جیل میں ہی گزرنی ہے یا کیا ہونا ہے؟ تو لہٰذا باری تعالیٰ ایک تو میری عزت پاک دامنی کا شہرا یہ ہونا چاہیے، ہر ایک کو پتہ چلنا چاہیے کہ میں بے قصور ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں سے اس قید سے اب آزادی کا پروانہ جو ہے نا یہ بھی ہونا چاہیے، ملنا چاہیے۔ رب تعالیٰ کے حضور دعا کی، اسی رات بادشاہ کو خواب آئی، اور وہ خواب جو ہے وہ اس نے خواب جب دیکھی، خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ نہر سے یا دریا سے بڑی موٹی تازی فربا 7 گائیں جو ہے نا یہ نکلی ہیں۔ جیسے ہی وہ نکلی ہیں تو باہر کھڑی دبلی پتلی انتہائی کمزور لاغر 7 گائیں باہر کھڑی ہیں۔ جیسے ہی وہ اندر سے نکلی ہیں تو وہ باہر والی کمزور گایوں نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کو کھا گئیں۔ وہ کمزور گائیں جو ہیں وہ فربا گایوں کو وہ کھا گئیں، اور ایسے کھا گئیں کہ ان کی کوئی بھی چیز باقی نہ بچی، ہڈیاں سمیت کھا گئیں، ہڈیاں بھی باقی نہ بچیں۔ اور دوسرا یہ دیکھا کہ 7 تر و تازہ سرسبز بالیاں ہیں، گندم کی بالیاں جو ہوتی ہیں، اور 7 خشک بالیاں ہیں، 7 خشک ہیں، 7 ہی یعنی تعداد میں 7 سرسبز بالیاں ہیں اور 7 خشک ہیں۔ یہ خواب اس نے دیکھا۔ اب صبح کو اس نے اپنے محل کے جو تعبیر دان تھے، جو نجومی تھے، وہ سارے کے سارے اس نے جمع کیے، اور جمع کر کے تو ان کو وہ خواب جو ہے وہ بتائی۔ بادشاہ بڑا پریشان تھا، اس نے سمجھا کہ یہ خواب جو ہے یہ جو مجھے آئی ہے یہ میری سلطنت کا کوئی نہ کوئی نقصان مجھے نظر آ رہا ہے۔
یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ تو لہٰذا اس نے پھر وہ خواب ان نجومیوں کے سامنے، اس وقت یہ بادشاہوں کے ہاں محلوں کے اندر نجومی بھی رہا کرتے تھے، جو آنے والے وقت کے بارے میں یہ ستاروں کے علم کے حوالے سے یا اپنے اٹکل پچو لگا کے تو وہ کوئی نہ کوئی بادشاہوں کو بتایا کرتے تھے جناب علی حالات و واقعات کے بارے میں۔ تو وہ باقاعدہ وہ تنخواہ دار ہوتے تھے، ان کو تنخواہیں ملتی تھیں، وہ پورے گھرانے محل کے اندر آباد ہوتے تھے اور وہیں پہ رہتے تھے، ان کے کھانے پینے شاہی کھانے وغیرہ ان کے ہوا کرتے تھے، ان کے اخراجات باقاعدہ جو ہے نا یہ بادشاہ جو ہوا کرتے تھے یہ کیا کرتے تھے۔ تو نجومیوں کو جب بلایا تو اس نے وہ خواب بیان کی، بتائی، لیکن نجومی سارے کے سارے عاجز آ گئے، کسی کو بھی اس کی تعبیر کے بارے میں خبر نہ چلی، نہ پتہ چلا، نہ علم ہوا۔ اور اس کے بارے میں پھر جب اس نے یہ بتایا نا افتونی فی رؤیا ان کنتم للرؤیا تعبرون، کہ مجھے بتاؤ اس خواب کی تعبیر کے بارے میں اگر تم جانتے ہو اس کی تعبیر۔ پھر آگے وہ کیا ہوا، قالوا اضغاث احلام، سب بولے اضغاث احلام، یہ ذہنی پریشانی کی خوابیں ہیں، یعنی افواہیں ہیں یا ذہنی خرافات ہیں یا یہ شیطانی خیالات ہیں، ٹھیک ہے۔ احلام، انہوں نے اس کو خواب نہیں کہا، احلام کا احلام ہوتا ہے، بعض اوقات آپ لیٹ جاتے ہیں نا سونے کے لیے تو آپ کو کئی قسم کے وسوسے، ادھر نیند بھی آ رہی ہوتی ہے، بندہ آدھا سو رہا ہوتا ہے آدھا جاگ رہا ہوتا ہے، اور ادھر کئی قسم کے خیالات ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ خواب نہیں ہوتے، وہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، وہ شیطانی وسوسے، اور ان خیالات میں بندہ جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں کے کہاں پہنچ جایا کرتا ہے۔ یہ تو حالانکہ وہ بندہ یہ سمجھتا ہے، دوسرے دن جب جاگتا ہے تو بندہ خیال کرتا ہے پتہ نہیں وہ خواب تھا، وہ میں نے جو سوچا تھا پتہ نہیں خواب تھا یا خواب نہیں تھا، وہ میں اس وقت جاگ رہا تھا یا سو رہا تھا، مجھے کوئی خبر نہیں ہے جی۔ تو وہ اب جب اس نے خواب بیان کیا تو حقیقت میں تھا تو وہ خواب ہی جو بادشاہ نے دیکھا، لیکن جب اس نے وہ عجیب و غریب قسم کا خواب تھا نا، 7 گائیں دبلی پتلی، 7 موٹی، 7 سرسبز بالیاں، 7 خشک، یہ عجیب سی خواب تھی یہ، لیکن چونکہ ان کو تعبیر نہیں آتی تھی نا ان نجومیوں کو، انہوں نے یہ سوچا کہ اگر اس کی تعبیر اگر ہم نے بتا دی اور وہ غلط ہو گئی بعد میں تو پھر بھی ہمارا ٹھکانہ کوئی نہیں ہے، پھر بھی بادشاہ نے ہمیں رہنے کوئی نہیں دینا، یا مروا دے گا، قتل کروا دے گا کہ تم نے غلط تعبیر کیوں بتائی ہے جی۔ تو لہذا اس کی تعبیر جو ہے نا یہ ہمیں اب ویسے ہی اٹکل پچو جناب استعمال کر کے اپنی ذہنی اختراع کے مطابق ہم اس کو بتا دیں تو وہ غلط ہو جائے تو وہ نامناسب ہے، لہذا ہم بہانہ ایسا کوئی لگاتے ہیں کہ ہماری بھی جان چھوٹ جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ احلام ہے، یہ آپ کو جو خواب آیا نا یہ خواب نہیں ہے، یہ احلام ہے، یہ ذہنی اختراع ہے، یہ ذہنی پریشانی ہے، شیطانی وسوسہ ہے اور کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ جی بادشاہ سلامت آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی سلطنت کے حوالے سے کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں، یہ آپ نے گویا کہ یہ آپ خواب آپ نے نہیں دیکھا بلکہ ویسے ہی آپ کو وسوسہ آیا ہے اور آپ نے سمجھا کہ یہ خواب ہے، ٹھیک ہے، لہذا اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔
وہ جب لاجواب ہو گئے، انہوں نے صاف جواب دے دیا، تو پھر وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، کہنے لگے کہ نہیں ہے ہم اس احلام کی تعویل کے بارے میں جاننے والے، بعالمین، ٹھیک ہے، یہ احلام ہے، خواب تو ہے نہیں ہے، اب اس کی تعبیر ہم نے کیا بتانی ہے۔ وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، اور بولا اب جب یہ معاملہ ہو گیا تو مال کے اندر شور بپا ہو گیا، ہر ایک یہ بات جو ہے، یہ بادشاہ کی یہ خواب، اس کے بارے میں زبان عام یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، اور تعبیر اس کی نہیں پتہ چل رہی۔ وہ جو بھی کاہن ہیں، جی نجومی ہیں، ان کو بھی ان کی اس خواب کی تعبیر کے بارے میں علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ کرتے کرتے یہ بات جو ہے وہ اسی قاصد، وہ جو ساقی تھا، ساقی تک یہ بات پہنچ گئی، ٹھیک ہے۔ اب آگے 12 سال کے بعد، ٹھیک ہے، وہ بھولا ہوا تھا، یعنی وہاں سے رہا ہونے کے بعد 7 سال تک وہ بھولا ہوا تھا، تو یوسف علیہ السلام 12 سال ہو گئے تھے جیل کے اندر، تو 7 سال وہ بھولا رہا، اب آگے اس کو یاد آ گیا۔ وقال الذی نجا منہما، اور وہ بولا جو بچ گیا تھا، منہما ان دونوں میں سے، وہ دو جو جیل میں گئے تھے نا، باورچی اور ساقی، ان دونوں میں سے جو بچ گیا تھا، یعنی جو ساقی تھا، اس نے کہا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، یہ اور یاد آ گیا، وَادَّكَرَ، اور یاد آ گیا، بعد امتین، بعد ایک بڑی مدت کے، ٹھیک ہے، اس امہ کا معنی مدت، فاصلہ، بڑے فاصلے، بڑی مدت کے بعد اس کو یاد آ گیا۔ انا انبئکم بتأویلہ، بے شک میں لاؤں گا تمہارے پاس، بتأویلہ، اس کی تعبیر، یا اس کا مطلب جو ہے یہ میں لے کے آؤں گا تمہارے پاس۔ بادشاہ کو اس نے کہا نا، بادشاہ سلامت، یہ سارے کاہن جو ہے نا یہ تو لاجواب ہو گئے، تو اس کی تعبیر اس خواب کی جو ہے نا یہ میں لے کے آؤں گا۔ فارسلون، پس تو مجھے بھیج، جی، یعنی اس نے اب وہ یہ بتانا بھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ جو ہے مطلب وہ جیل میں ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا، اور یہ ہم نے من گڑت خوابیں جو ہے نا یہ بتائی تھیں، اور ایک بزرگ تھے انہوں نے اس کی تعبیر بتائی، تو بعین ہی جو تعبیر انہوں نے بتائی عین اسی طرح 3 دنوں کے بعد اس کا فیصلہ ہو گیا، جیسے انہوں نے بتایا ویسا ہی ہوا۔ تو وہ اس وجہ سے وہ آگاہ نہیں کرنا چاہتا تھا کہ کہیں اگر یہ میں نے بتایا تو بادشاہ کہے گا کہ 7 سال تک تو نے اس کے بارے میں ذکر کیوں نہیں کیا، کہ وہ بندہ تو بڑا قیمتی ہے، یہ جس نے یہ ان خوابوں کی تعبیر جو ہے نا یہ بتائی ہے، اور بعینی اسی طرح ہوا ہے جیسے اس نے بتایا، تو ایسا بندہ جو ہے یہ تو سلطنت کے لیے انتہائی موزوں ہے، بہت ضروری ہے، یہ وہ بہت علم رکھنے والا ہے، تو بہت عالم ہے، فاضل ہے، ایسے بندے کی تو ضرورت ہے۔ تو وہ پھر یہ نہ ہو کہ جناب علی میری سختی آ جائے، اس وجہ سے اس نے بتایا نہیں، لیکن یہ کہہ دیا کہ بس آپ مجھے بھیجیں ایک بار، میں جا کے نا اس کی تعبیر میں لے کے آتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں۔ یوسف ایھا صدیق، پھر بادشاہ نے اس کو بھیجا، ٹھیک ہے، بادشاہ نے جب بھیجا تو وہ پھر بھاگتا ہوا گیا جیل میں، اسے پتہ تھا کہ یوسف علیہ السلام
جیل میں کس کمرے میں کون سی جگہ پہ، جیلیں تو بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں نا، اسے خبر تھی، پتہ تھا، سیدھا وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ اب 7 سال گزر گئے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے بھی جیسے ہی اس کو دیکھا فوراً پہچان لیا، ٹھیک ہے، تو جان گئے کہ رات کو ابھی دعا کی تھی تو آج اس کی قبولیت جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہے، سامنے آ گیا ہے، وہ ساقی جو ہے وہ آ گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس دعا کی قبولیت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جب آیا، یوسف و صدیق، یوسف اے سچ کر دکھانے والے، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے صادق، وہ بھی سچے کو کہا جاتا ہے صادق، لیکن ایک ہوتا ہے صدیق، یہ بھی سچے کو کہا جاتا ہے، دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق یہ ہے، صادق وہ ہے جو سچ صرف بولتا ہو، سچ بولنے والے کو صادق کہا جاتا ہے، لیکن صدیق وہ ہوتا ہے کہ جو وہ کہے رب تعالیٰ ویسے ہی کر دے، رب تعالیٰ ویسے ہی کر دے، اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اسی وجہ سے صدیق رکھا گیا، جو ان کی منشا ہوتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قانون ویسے ہی فرما دیتا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کو بھی اس نے صدیق کہا، اس ساقی نے۔ اچھا، ایک بات یہاں پہ قابل توجہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے ان کو تعبیریں بتائی تھی نا، تو وہ اسی وقت وہ دونوں ایمان بھی لے آئے تھے۔ اب یہ مسلمان تھا، یہ ساقی جو تھا، ٹھیک ہے، آگے یوسف علیہ السلام کو اس نے صدیق کہا، اس کی وجہ یہ کہ حالانکہ ہمیں خوابیں نہیں آئی تھیں اور من گڑت خوابیں جو ہے نا وہ بیان کی تھی، لیکن جیسے آپ نے تعبیر بتائی تھی ویسے ہی ہو گیا، اس لیے آپ صدیق ہیں۔ افتینا، فتویٰ دو مجھے، یا ہمیں فتویٰ دو، ہمیں بتاؤ، خبر دو۔ پھر وہ خواب بیان کی انہوں نے، فی 7 بقرات، کہ 7 گائیں ہیں، سمان موٹی، یاکلوہن کھا رہی ہیں ان کو، 7 عجاف 7 دبلی گائیں، و7 سنبلات اور 7 بالیاں ہیں، خضر ہری، وأخر یابسات اور دوسری 7 خشک ہیں۔ یہ خواب ہے اور اس خواب کی تعبیر جو ہے نا یہ مجھے چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام حالانکہ جانتے تھے کہ یہ خواب کس نے دیکھا ہے اور اس کو کس نے بھیجا ہے، اور وہاں سے رہا ہونا جو ہے نا یہ اس کی جلدی یوسف علیہ السلام کو نہیں تھی۔ یہ جلدی ہوتی تو دعا جو ہے رب تعالیٰ کے حضور مطلب کئی سال پہلے ہی کر سکتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت دعا قبول کر لیتا، لیکن ابھی تک دعا نہیں کی ہے۔ حقیقت میں یوسف علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ جس جرم کی پاداش میں مجھے جیل میں بھیجا گیا، اس جرم کا جو ہے نا وہ حقیقت وہ آشکار ہونی چاہیے لوگوں کے سامنے، حقیقت کھلنی چاہیے کہ میں بے قصور ہوں، میرا کوئی جرم نہیں ہے، اور بغیر کسی جرم کے اتنے سال جیل میں مجھے ڈالا گیا۔ تو یوسف علیہ السلام جانتے تو تھے کہ یہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، اور یہ بھی یوسف علیہ السلام فرما سکتے تھے اس کو کہ جس نے خواب دیکھا ہے نا میں اس کے پاس ہی جا کے تعبیر بتاؤں گا۔ تو بادشاہ یقیناً یوسف علیہ السلام کو نکلوا لیتا کہ ٹھیک ہے جی، لے آؤ اس کو، آ کے میرے سامنے آ کے وہ تعبیر بتائے، لیکن یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، نہ ہی یہ قید لگائی، ٹھیک ہے میں اس کی تعبیر تمہیں بتا دیتا ہوں، لیکن بادشاہ کو جا کے کہنا کہ مجھے نکلوائے یہاں سے، اس وقت یہ بھی نہیں کہا۔ لیکن تعبیر یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتانے سے پہلے ایک قید ضرور لگائی، جی
اور وہ جو ہے نا وہ تعبیر بتا دی، اس وقت تعبیر بتا دی، لیکن رہا ہونے سے پہلے ایک قید لگائی، شرط لگائی ایک کہ یہ کام میرا ہوگا تو تب میں نکلوں گا۔ اب لعلی ارجع، تاکہ میں لوٹوں لوگوں کی طرف، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ بھی جان جائیں، یعنی تم مجھے اس کی تعبیر بتاؤ تاکہ میں لوٹوں ان کی طرف۔ اور اس وقت بادشاہ کے پاس اس کے کاہن نجومی سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب اس نے کہا تھا ساقی نے کہ میں جا کے تو جناب اس کی تعبیر لے کے آتا ہوں، میں بتاتا ہوں، تو بادشاہ نے ان کو اٹھنے نہیں دیا کہ دیکھنا یہ تعبیر جو آئے گی، یہ تعبیر کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اور تم لوگ کیوں نہیں بتا سکے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ جی آپ مجھے بتائیں تاکہ میں ان تک یہ تعبیر لے کے جاؤں اور انہیں جا کے بتاؤں۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، فرمایا کہ کھیتی کرو گے تم، تزرعون تم کھیتی کرو گے 7 سنین 7 سال، دأبا مسلسل، فما حصدتم فذروہ، پس جو تم کاٹو پس چھوڑو اس کو، فی سنبلہ بالیوں میں، ٹھیک ہے، یعنی جب تم اس کو اتارو نا اس طریقے سے، اس میں سے گندم کے دانے اتارنے ہیں کہ سارے اتارنے نہیں ہیں، کچھ چھوڑ دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، صرف تعبیر نہیں بتائی بلکہ یوسف علیہ السلام نے سلطنت کا پورا قانون ان کو بتا دیا کہ آنے والے وقت میں یہ کچھ ہونے والا ہے، اور اس کی حکمت عملی بھی یہ ہے، اس کے مطابق تو زندگی بسر کرو گے تو تب کامیاب ہوگے، الا قلیلا، مگر تھوڑا، مما تاکلون، جتنا کھا لو، وہ جو تم کھا لو، یعنی پہلے 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، اس وقت اناج فصلیں وغیرہ یہ وہ اسی طرح ہوں گی جیسے پہلے ہو رہی ہیں، تم محنت مشقت جو ہے وہ اسی طرح کرو گے جیسے تم پہلے کر رہے ہو، اور جیسے پہلے اناج تمہیں مل رہا ہے ایسے ہی تمہیں ملے گا، لیکن پہلے تم اس کی قدر نہیں کرتے تھے، اب تمہیں اس کی قدر کرنی پڑے گی، اس اناج کی۔ یعنی جو ہے ایک تو یہ ہے کہ بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں ہے، بس معمولی آپ نے کھانا ہے صرف بھوک مٹانے کے لیے، باقی آپ نے سٹور کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے یعنی آپ نے آدھا یہ کھا لیں آدھا بچا لیں، یا کچھ کھا لیں باقی بچا لیں، اس طرح آپ نے کرنا ہے، 7 سال تک یہ معاملہ ہونا ہے۔ ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر آئیں گے بعد اس کے 7 سال قحط کے، شداد سخت قحط کے 7 سال آئیں گے۔ پہلے 7 سال جو ہے وہ خوشحالی کے ہوں گے، پھر 7 سال قحط کے ہوں گے۔ یأکلوہن ما قدمتم لہن، پھر کھائیں گے وہ جو جمع کر رکھا ہوگا تم نے، لہن ان میں سے، یعنی جو تم نے جمع کیا ہوگا نا، پہلے 7 سال تم نے بڑی احتیاط کے ساتھ حکمت عملی کے ساتھ تم نے کھانا ہے، باقی بچا لینا ہے، پھر اگلے 7 سال جب آئیں گے تو وہ بچا ہوا جو ہوگا وہ قحط سالی کا سال ہوگا، اناج نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، 7 سال پورے اناج نہیں ہوگا، ان 7 سالوں میں تم نے وہ جو جمع کیا ہوا ہوگا اس میں سے کھانا ہے۔ سالوں میں بھی اگر آپ کفایت شعاری کریں گے تو یقیناً پھر اگلے 7 سالوں میں آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اگلے 7 سال جو ہیں وہ جمع شدہ جو ہوگا وہ آپ کھائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی تعبیر یہ ہے، ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس،
پھر آئے گا بعد اس کے سال، اس میں برسائیں می برسے گا لوگوں پر، جی یعنی 7 سال خوشحالی کے، 7 سال قحط سالی کے، اور پھر 14 سال کے بعد اگلا سال جو آئے گا وہ پھر اس قدر بارشیں ہوں گی اور دوبارہ نئے سرے سے ہریالی اور جناب علی سبزہ اور یہ فصلیں اور اناج وغیرہ یہ دوبارہ پھر اگنا شروع ہو جائے گا۔ وفی یاسرون، اور اس میں تم رس نچوڑو گے، یعنی اس قدر رب تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی ہو جائے گی کہ خوشحالی اس قدر ہو جائے گی کہ ہر چیز کی فراوانی ہوگی۔ اگر کوئی چیز فروٹ میں سے بھی، فروٹ ہے یا کوئی بھی چیز ہے، تو وہ اگر معقول ہو نا تو بندہ کہتا ہے چلے بس صرف کاٹ کے تھوڑا تھوڑا کھا لیں، لیکن اگر فراوانی ہو نا اس کی تو وہ پھر دل کرتا ہے کبھی ویسے کھانے کو، کبھی اس کا جوس بنا کے پینے کو، جی کبھی کسی طریقے سے، کبھی کسی طریقے سے بندہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ یہ ہمارے پاس چیز موجود ہے تو جیسے بھی ہو سکتا ہے اس کو ختم کرنا ہے، جی کئی طریقے سے بندہ کھا کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہ یا سیرون اس وجہ سے فرمایا کہ نچوڑو گے، تم رس نچوڑو گے، اس قدر فراوانی ہوگی پھل فروٹ کی کہ کچھ کھائیں گے اور کچھ رس اس کا نچوڑ کے پئیں گے۔ وقال المالک اتونی بھی، اور بولا بادشاہ اتونی بھی کہ لے آؤ اس کو میرے پاس، بھی اس کو، یعنی یہ خواب کس نے بتایا ہے؟ وہ جب وہ آیا، وہ ساقی جب اس نے آ کے یہ تعبیر بتائی نا تو وہ بڑا حیران ششدر ہوا، کہا کہ اتنا قابل ترین بندہ جو ہے یہ جیل کے اندر ہے، جی یہ تو ہماری سلطنت کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا، اس کو تو ہماری سلطنت کے اندر ہونا چاہیے، تو یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ جی یہ جیل کے اندر ہے، کہا اس کو لے کے آؤ بس۔ اب اس نے اب کی بار جب وہ ساقی جب گیا نا قاصد، جی تو وہ پہلی بار جب گیا تھا تو اکیلے گیا تھا بھاگتا ہوا، اب بادشاہ نے اس کے ساتھ پوری ٹیم جو ہے نا وہ ساتھ بھیجی، جی یعنی باوردی اس کی فوج کے بندے وہ ساتھ گئے، اور اس کی سواریاں، بادشاہ کی سواریاں گھوڑے وہ ساتھ گئے، اور پورے ایک جلوس کی شکل میں یوسف علیہ السلام کو وہ لے کے آئے۔ فلما جاءہ الرسول، پس جب وہ آیا اس کے پاس قاصد، قال ارجع الی ربک، فرمایا جا لوٹ جا، یعنی اب کسی کو پروانہ مل جائے جیل کے اندر کہ بادشاہ نے تیری آزادی کا پروانہ جاری کر دیا ہے، اس کی تو خوشی کی انتہا نہیں ہوگی نا، جی پھولے نہیں سمائے گا وہ۔ لیکن یوسف علیہ السلام کو اس قدر شاہانہ طریقہ سے بلانے کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اصل میں حقیقت میں وہ چاہتے تھے کہ جو الزام مجھ پہ لگا ہے وہ ثابت ہونا چاہیے، پھر میں باہر آؤں گا، ایسے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے واپس بھیجا، انہوں نے کہا کہ جاؤ واپس اور اپنے مربی سے، الی ربک، اپنے مربی کی طرف جاؤ، فاسألہ، اس سے پوچھو، اس سے سوال کرو، ما بال النسوۃ اللاتی، کیا حال ہے ان عورتوں کا یا کیا کیفیت ہے ان عورتوں کی، وہ جو قطعن ایدیہن، اللاتی قطعن ایدیہن، جنہوں نے کاٹ لیے تھے اپنے ہاتھ، جی ان عورتوں کو بلائیں نا اور ان سے پوچھیں کہ وہ کیوں آئی تھی وہاں پہ، اور وہاں پہ آ کے تو انہوں نے وہ ہاتھ اپنے کیوں کاٹے تھے، مجھے کیوں بلایا گیا تھا وہاں پہ، وہ معاملہ کیا تھا اور کس وجہ سے۔ اس وقت زلیخا کا نام یوسف علیہ السلام نے نہیں لیا، جی بعد نے کہا کہ اس وقت
ویسے تو یوسف علیہ السلام کو پیغامات زلیخا کے جیل کے اندر بھی ملتے رہے، اور زلیخا اپنے خاوند عزیز مصر کو بار بار یوسف علیہ السلام کو رہا کرنے کے لیے آمادہ کرتی رہی ہے، کسی طریقے سے یوسف کو باہر نکالو، رہا کرواؤ، تم عزیز مصر ہو، یہ وزیر اعظم کی سیٹ پہ ہو، تم جو چاہو کر سکتے ہو، تو یہ شو کرنا کہ یہ اس پہ الزام ثابت نہیں ہوا، اس وجہ سے جی ہم نے رہا کر لیا ہے، یہ کرنا۔ لیکن وہ بھول جاتا تھا عزیز مصر، اس کے ذہن سے نکل جاتی تھی بات، تو وہ لیکن یوسف علیہ السلام نے زلیخا کا نام نہیں لیا۔ اس کی وجہ یہ کہ یوسف علیہ السلام اگر چاہتے تو صرف زلیخا کا نام لے لیتے، اور وہ آگے جیسے پہلے اس نے یوسف علیہ السلام پر الزام ٹھوک دیا تھا نا، اسی طرح وہ آگے دوبارہ چسپاں کر دیتی، الزام لگا دیتی۔ یہ تو اس لیے یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ عورتیں جو آئی تھی نا، انہوں نے مجھے دیکھ کر تو میری سچائی کے بارے میں ان کے سامنے زلیخا نے اقرار کیا تھا، تو وہ عورتیں اگر آئیں گی اور انہوں نے آ کے میری سچائی کے بارے میں بتا دینا ہے، جب وہ بتا دیں گی، وہ 40 عورتیں جب وہ آ کے بتا دیں گی، تو پھر یقینی بات ہے کہ زلیخا نے بھی آ کے سچ ہی بولنا ہے۔ اس وجہ سے ان عورتوں کے بارے میں انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام نے، ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب البتہ ان کے مکر کو جاننے والا ہے۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، بولا کیا معاملہ تھا تم کا، تم عورتوں کا، جی کیا معاملہ تھا یا کیا کام تھا تم عورتوں کا، اذ راوتن، کہ ورغلایا تم نے یوسف کو، عن نفسہ، اپنے نفس کے بارے میں، جی کہ تم نے یوسف کو کمرے میں بلایا اور تم لوگوں نے بھی ورغلایا اس کو، یا کیا کیا؟ ان عورتوں کو بادشاہ نے بلا لیا اپنے پاس، بلا کے تو پھر ان سے پوچھا، قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، سب بولی۔ اب جب بادشاہ نے ان سے پوچھا نا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، تو اس وقت سب نے گواہی دی، سب نے کہا حاشا للہ، وہی بات جو وہاں پہ کی تھی انہوں نے، حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، کہ اللہ کی شان کہ نہیں جانا ہم نے اس میں کوئی برائی، یا کوئی نہیں دیکھی ہم نے اس میں کوئی برائی۔ قالت امرأۃ العزیز الآن، جب انہوں نے گواہی دے دی تو وہاں پہ عزیز مصر کی بیوی بھی موجود تھی، یا پھر بادشاہ نے پھر اس کے بعد ان کی گواہی کے بعد اس کو بلایا، ٹھیک ہے۔ جب وہ آئی، اس نے دیکھا کہ ساری عورتوں نے میرے خلاف گواہی دے دی ہے اور یوسف کی سچائی کے بارے میں بات کر دی ہے، اب بغیر سچ کہنے کے اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کہا قالت امرأۃ العزیز الآن، پھر بولی عزیز مصر کی بیوی، الآن، اب حس الحق، کھل گئی ہے حق بات، یا بھید کھل گیا ہے، حسا کھل گیا، یہ حقیقت بات جو ہے وہ کھل گئی ہے، اب کیا چھپانا، انا راوتہ عن نفسی، کہ میں نے ہی ورغلایا تھا اس کو اپنے نفس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، بے شک وہ البتہ سچوں میں سے ہے، ٹھیک ہے، وہ سچا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، یہ البتہ اس لیے ہے لیعلم، کہ وہ جان لے، انی، کہ بے شک میں نے، لم اخنہ بالغیب، نہیں کوئی خیانت کی اس کی غیر موجودگی میں، یعنی وہ زلیخا کہنے لگی حالانکہ یہاں پہ یوسف موجود نہیں ہے،
لیکن جو سچی بات ہے میں نے وہی کی ہے، میں نے کوئی خیانت نہیں کی، اس کی غیر موجودگی میں نے دو نمبری نہیں کی، کوئی خیانت نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ نہیں راہ دیتا خیانت کرنے والوں کو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا